نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر الرجال قوامون علی النساء صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ عزت و احترام کے لائق روزہ دار بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے تعلیم و تربیت کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے دنیا میں، قبر میں، حشر میں نور و نجات کا ذریعہ فرمائے۔ اگرچہ آج کی گفتگو کا عنوان شوہر کے آداب اور حقوق کے حوالے سے تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن تاریخ اسلام میں بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ حتیٰ کہ اگر میں یوں کہوں کہ ہم تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور کلمہ پہنچا ہے وہ آج کے دن کی ہونے والی شہدائے بدر کی قربانیوں کے صدقے پہنچا ہے، تو ان کا جو ہے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں پہ احسان عظیم ہے۔ تو ان کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کر کے پھر جو ہے اس موضوع کی طرف جو ہے ایک دو بات عرض کروں گا۔ پہلی بات کہ جو غزوہ بدر آج کے دن ہوا، اس کے 3 پہلو بڑے اہم ہیں۔ ایک اس کا اخلاقی پہلو ہے، دوسرا اس کا ایمانی پہلو ہے اور تیسرا اس کا معاشرتی پہلو ہے۔ یہ تینوں پہلو اس دور میں ہمارے لیے یاد رکھنا، ان کو سیکھنا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1 اس کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی اہل ایمان کے لیڈر ہونے کے باوجود، اہل ایمان کے رہبر اور رہنما ہونے کے باوجود جب اس قافلے کو لے جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو سواریاں چونکہ تھوڑی ہیں، 313 صحابہ ہیں اور سواریاں ٹوٹل 70 ہیں، اور اپنا جو ہے 313 صحابہ کرام کا یہ لشکر ہے، ان کے پاس خوراک کی بھی کمی ہے، اسلحہ کی بھی کمی ہے، ضرورت کا سامان بھی پورا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سواری کے ساتھ 3 صحابہ کو جو ہے وہ جوڑ دیا کہ اس سواری کے ساتھ یہ 3 ہوں گے، اس کے ساتھ یہ 3 ہوں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے ساتھ بھی 2 صحابہ کرام کو جوڑ لیا، اور ان کے درمیان فیصلہ یہ ہوا کہ اتنی مدت میں ایک صحابی جو ہے وہ لگام پکڑ کے رکھے گا، 2 جو ہے سواری پہ سوار رہیں گے، پھر ان میں سے ایک نیچے اتر آئے گا اور پیدل چلنے والا اوپر چلا جائے گا۔ اس طرح کر کے ایک سفر جو ہے وہ متعین کیا گیا کہ ایک سواری پہ 3 سوار جو ہے اس طرح سفر کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو عامر کو مقرر کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی باری پہ جہاں پہ پیدل چلنا ہوتا آپ اونٹ سے اتر آتے اور آپ جو ہے پیدل چلنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ آپ حیران ہو گئے کہ جب یہ قافلہ میدان بدر میں پہنچا تو حضور کے غلام سواری پہ سوار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کئی کافر یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ جس نبی کے بانی اور قید کے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ غلاموں کو سوار کر کے آ رہا ہے اور خود پیدل آ رہا ہے، اس نبی کی اور تعلیمات کا کیا عالم ہوگا۔ ایک تو یہ اخلاقی پہلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ بدر سے کہ ہم جو ہے زندگی میں کسی بھی مقام پہ کیوں نہ پہنچ جائے، اخلاق کا دامن جو ہے وہ ہم سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہمیں جو ہے وہ چند کوئی لفظ شہرت کے سننے کو مل جائے یا چند ٹکے وہ روٹین سے زیادہ آنے شروع ہو جائیں یا ہم کسی عہدے اور منصب پہ پہنچ جائیں تو ہم وہاں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر معاشرے کے لیے یہ رویہ بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی
وہ رسولوں کے سردار ہونے کے باوجود، نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اخلاق کا یہ عالم رکھتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سب چھوٹے بڑے سب بعد میں ہیں، مسلمان اور انسان ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقی رویوں کو جو ہے پروان چڑھائیں تاکہ حضور کی یہ سنت بھی تازہ ہو جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس واقعہ بدر کا ایک ایمانی پہلو ہے، اور وہ ایمانی پہلو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کو بار بار یہ کہہ رہے تھے، آپ میں سے جس نے جانا ہے چلا جائے، جس نے جانا ہے چلا جائے، لیکن میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میری وجہ سے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرے، نہیں پسند کروں گا کہ میری وجہ سے کوئی جو ہے اپنی بیوی کو بیوہ کرے، آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں رسول اس پہ ناراض نہیں ہوں گا، لیکن صحابہ کے عشق پہ قربان جائیں اور ان کے ایمان پہ قربان جائیں۔ وہ صحابہ حضور کی ہر آفر پہ یہ کہتے ہیں، نحن لا من قوم موسیٰ، یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے امتی نہیں ہیں، ہم نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، ہم موسیٰ کے امتی نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کو کہہ دیا تھا کہ تم جانو اور تمہارا خدا جانو۔ یا رسول اللہ ابھی تو بدر آیا نہیں، ابھی تو جنگ نہیں لگی، یہیں پہ کھڑے ہو کر اگر آپ حکم فرمائے تو اپنی گردنیں اتار کر محمد کے قدموں پہ قربان کر دو۔ یعنی ان کے عشق کا یہ عالم، وہ یہ ہر صحابی اپنی زبان حال سے یہ کہتا نظر آ رہا تھا کہ کیا پیش کریں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ تو ایک یہ ایمانی پہلو واقعہ بدر کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 313 ہیں اور سامنے 1000 کا لشکر ہے، سواریاں تھوڑی ہیں، ادھر جو ہے سواریاں پوری ہے، ادھر کھانے پینے کا سامان کم ہے، ادھر کھانے پینے کا سامان زیادہ ہے، لیکن وہ ایمانی جذبہ اور عشق رسول کا جذبہ ہے کہ جس نے میدان بدر میں پھر ایسی کامیابی عطا فرمائی، ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ کافر وہ دنگ رہ گئے یہ دیکھ کے کہ کہاں 313، کہاں ان کی سواریاں، کہاں ان کا اسلحہ اور کہاں ہماری تعداد۔ اور یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ اگر تم ایمان کے راستے پہ، نبی کے راستے پہ، اللہ کے راستے پہ قائم رہتے ہو، اللہ غیب کے خزانوں سے تمہاری مدد فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، فرشتوں کے ذریعے۔ حضرت عکاشہ میدان بدر میں آپ فرماتے ہیں کہ میری تلوار ٹوٹ گئی لڑتے لڑتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے کھجور کے پتوں کا نا ایک جھونپڑی جو ہے وہ بنائی تھی، وہ جھونپڑی دنیا کے اعتبار سے، ورنہ جہاں حضور بیٹھ جائے وہ تو محلات کا بھی سردار جو ہے وہ ڈیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جنت کے محل بھی قربان ہو جائے، یہ دنیاوی اعتبار سے کہ وہ کھجور کے پتوں کی جو ہے وہ صحابہ کرام نے رہائش بنائی۔ تو حضرت عکاشہ حضور کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اچھا تلوار ٹوٹ گئی، اب اور تو ہے نہیں۔ حضور نے اسی جھونپڑی سے وہ کھجور کے پتوں والی ٹہنی لی اور اس سے پتے اتارے اور آقا نے فرمایا جاؤ یہ لے کر میدان میں چلے جاؤ، جو کام تیری تلوار نہیں کرتی تھی وہ کام یہ ٹہنی کرے گی، اس کو محمد کے ہاتھ لگ چکی۔ اور حضرت عکاشہ فرماتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا کہ جب میں وہ ٹہنی لے کر میدان بدر میں دوبارہ پلٹا تو اتنے لوگ میری تلوار سے نہیں مرے تھے جتنے کافر جو ہے اس ٹہنی کی برکت سے جو ہے واصل جہنم ہوئے۔ تو جب ایمان پختہ ہو، ارادے پختہ ہوں اور تعلق اللہ رسول کے ساتھ مضبوط ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے وہ ٹہنیوں کو، سوٹیوں کو، لکڑیوں کو بھی جو ہے وہ تلوار بنا دیتا ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں ذلت کے مقام پہ کھڑے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے کوئی وہ خوشحالی اور کوئی بڑھوتری والا کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ 313 ہے اور 1000 پہ کامیاب ہے، ہم 2 ارب ہیں، 2 ارب اس وقت 2 ارب مسلمان ہیں، لیکن ایٹمی طاقت ہے، تیل کے ذخائر ہیں، سونے کے ذخائر ہیں، ہیرے جواہرات کے ذخائر ہیں، پھر بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ وجہ کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہو، وہ راستہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ 2 ارب ہے اور ہر جگہ پہ ذلیل ہو رہے ہیں، اپنا وقار اور عزت جو ہے
وہ ہم کھو چکے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی، ٹھیک ہے، سرداری کی پوری دنیا پہ، اور آج جو ہے وہ سوئی بنانے کے لیے غیروں کے محتاج ہے، ایک کیل بنانے کے لیے غیروں کے محتاج ہے، ٹھیک ہے، علم میں ان کے محتاج ہے، ٹیکنالوجی میں ان کے محتاج ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں جو ہے وہ نام باقی رہے تو اپنی مہاریں اور لگامیں وہ حضور کے در کی طرف جوڑنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کو ملنے گئے نا، تو درباریوں نے کہا کہ یہ لباس اتار دو جو پہن کے آئے، چادر اتار دو، یہ کرتا اتار دو، اور دربار کا لباس پہنو، پھر بادشاہ ملے گا۔ اکیلے، کوئی آپ کے ساتھ دائیں بائیں لشکر، خلیفے اور سیکورٹی گارڈ اور کوئی مطلب اسلحہ بردار نہیں، اکیلے، غیر مسلم کا دربار ہے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ یہ لباس اتارو اور درباری لباس پہنو، آپ نے کمال جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا آترو کو سنت رسول اللہ لہؤلاء الہموں کا، اس بے وقوف کو ملنے کے لیے میں محمد کا لباس نہیں اتاروں گا، ٹھیک ہے۔ ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ تم مجھ سے نبی کی سنت اتروانا چاہتے ہو؟ کہاں وہ صحابہ، ٹھیک ہے، ایک سنت کی پیروی میں جو ہے اس قدر جو ہے وہ جذبہ رکھنے والے تھے، اور آج فرضوں کی پرواہ نہیں، واجبوں کی پرواہ نہیں، حلال حرام کی پرواہ نہیں، اور پھر معاشرے میں رہتے ہوئے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے رویے ہیں ان پہ ہم نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور خواہش یہ رکھتے ہیں کہ بے صبح اٹھیں تو پیسوں کا ٹرک جو ہے وہ ہمارے دروازے پہ کھڑا ہو، ٹھیک ہے، کرتے کچھ بھی نہیں ہے، اور خواہش یہ رکھتے ہیں کہ بے صبح اٹھیں تو من و سلوہ جو ہے وہ ہمارے گھروں پہ اترے اور جو چاہے وہ ہو جائے، ایسے تو نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بے عمل ہو دل تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل ہو دل تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی ہو اگر بنجر تو برسات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی ہو اگر بنجر تو برسات سے کیا ہوتا ہے، عمل لازم ہے تکمیل تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم خیالات کی دنیا میں، اور وہ بھی رنگین خیالات کی دنیا میں، تو وہ خیالات محض خیالات رہیں گے جب تک ان کے ساتھ جو ہے عملی نور جو ہے اور کردار کا نور جو ہے وہ شامل نہیں ہوگا۔ آخر پہ ایک بات آج کے عنوان کے حوالے سے، شوہر کے حوالے سے عنوان تھا، آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں بلکہ تاریخ انسانیت میں خاندان کی جو بنیاد ہے وہ میاں اور بیوی کے تعلق سے وجود میں آئی، اور کوئی بھی گھر اور کوئی بھی خاندان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا، پرامن نہیں رہ سکتا، پرسکون اور چین والا نہیں رہ سکتا جب تک جو ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے آداب اور حقوق کا خیال نہ رکھیں۔ فی زمانہ ہمارے ہاں اسباب کی طرف اگر جائیں تو بات بڑی ہو جائے گی، مختصر یہ کہ ہمارے ہاں شوہروں کا جو معاملہ ہے وہ یقیناً اس اعتبار سے باعث فکر ہے کہ جو حق اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیے ہیں وہ معاشرے میں ان کو دیے نہیں جاتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو شوہر جو ہے وہ عورت کے لیے مجازی خدا کا درجہ رکھتا ہے، اس کے آداب کا معاملہ اس حد تک اہم ہے کہ جب کوئی بھی خاتون وہ بیوی کے روپ میں کسی کے گھر میں آ جائے تو اس کے لیے پھر باقی سارے رشتے بعد میں ہیں، اس کے لیے وہاں پہ پہلا رشتہ جو ہے وہ اس کے خامد کا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ عورت گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے آداب اور حقوق کا لحاظ رکھتی ہے تو دیکھیں اللہ کے نبی نے اجر کتنا زیادہ عطا فرمایا۔ آقا کریم فرماتے ہیں وہ عورت کہ جو فرض نماز پڑھے، 5 نمازیں پڑھے، اس پہ روزے فرض ہے، روزے رکھ لے، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو شوہر کی اطاعت اور پیروی کے لیے ہر وقت حاضر کر دے، یہ 3 کام کر لے، یعنی کوئی لمبی چوڑی تسبیح، ورد، وظیفے، ذکر، اذکار نہ بھی کرے، نماز پڑھے، جب روزہ فرض ہو روزہ رکھ لے اور شوہر کی اطاعت گزار بن جائے۔ آقا فرماتے ہیں یہ 3 کام کرتے کرتے جو عورت فوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر بعد میں عطا کرتا ہے، اللہ جنت کے 8 دروازے پہلے کھول دیتا ہے، وہ عورت جس جنت کے دروازے سے چاہے داخل ہو، جس دروازے سے چاہے،
ٹھیک ہے. تو یہی جو ہے ہمیں سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، آپ کی بنات سے اور اصحابیات سے جو ہے ہمیں ملتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ گھر میں ایک سربراہ کی حیثیت سے ہوتا ہے، وہ گھر کے نظام کو جو ہے مین چلانے والا اور ناظم کی حیثیت سے ہوتا ہے. اس کے حقوق میں جو ہے خواتین جہاں پر بھی اپنے آپ کو پیچھے رکھتی ہیں وہاں پہ پھر بے برکتی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ کے حضور التجا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کو شادی کے بعد اپنے شوہر کے معاملات میں جو ہے حد درجہ احتیاط کرنے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شؤوننا کلها امورنا. اللہم نور قلوبنا ووجوہنا بنور الایمان والاسلام. اللہم زین اخلاقنا بزینۃ القرآن. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی